آج ہم بات کر رہے ہیں قصور سے آنے والی ایک ایسی کہانی کی جو ہمیں محبت اور انسانیت کے اصل معنی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے زینب اور ندیم کی، ایک ایسے بندھن کی جو معاشرتی اصولوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ آخر ایک 18 سال کی جوان لڑکی نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک ایسا فیصلہ جو عام طور پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن زینب کے اس بڑے فیصلے کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کو دیکھیں جن میں ندیم اور ان کے بھائی اپنی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کے حالات ہی وہ پس منظر ہیں جس نے اس غیر معمولی کہانی کو جنم دیا۔ تو اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں 3 بھائی، سب سے بڑے ندیم اور ان کے 2 چھوٹے بھائی۔ ان تینوں کی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ ان تینوں بھائیوں کی زندگی آپ اندازہ لگائیں مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں پیدائشی طور پر ہی بینائی سے محروم تھے، والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے نابینا ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا گزارا محلے والوں کی مدد پر ہی چل رہا تھا۔ لوگ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے جس سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو انہی مشکل حالات میں ندیم جو 35 سال کے تھے، انہیں زندگی میں ایک ساتھی کی شدید کمی محسوس ہوئی، اور یہ خواہش کسی رومانوی خیال کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے تھی۔ ندیم کی خواہش کوئی بہت بڑی نہیں تھی، انہوں نے تو بس علاقے کے ایک بزرگ سے درخواست کی تھی کہ اگر ان کی شادی کسی نابینا یا معذور لڑکی سے بھی ہو جائے تو کم از کم گھر میں کوئی روٹی پکانے والا ہو جائے گا اور روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جس میں ان کی مجبوری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس بزرگ نے ندیم کی بات کو دل سے لیا اور یہ انوکھا رشتہ لے کر پہنچے زینب کے گھر۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں قسمت 2 بالکل مختلف دنیاؤں کو ایک ناقابل یقین بندھن میں باندھنے والی تھی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے اور سب سے اہم کردار کی طرف، یعنی زینب۔ جب یہ رشتہ زینب کے سامنے رکھا گیا تو اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو اس کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا تھا۔ جب زینب کو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایک نابینا شخص کا رشتہ آیا ہے اور صرف وہی نہیں، اس کے 2 بھائی بھی نابینا ہیں، تو ظاہر ہے معاشرتی دباؤ تو تھا۔ اس کی سہیلیوں نے بھی سمجھایا کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کسی نابینا سے شادی کیوں کر رہی ہو، تمہیں تو اس سے کہیں بہتر رشتہ مل سکتا ہے۔ لیکن زینب کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے سوچا زندگی تو جیسے تیسے گزری جانی ہے، کیوں نہ ان دکھی لوگوں کا سہارا بن کے گزاری جائے۔ اپنی سہیلیوں کے مشوروں کے بالکل برعکس زینب نے اپنی والدہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے، اور اس نے پورے یقین سے کہا کہ اب اسی رشتے میں میری خوشی ہے۔ یہ ایک جملہ اس کے پختہ ارادے اور بے لوث جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ زینب کا یہ ایک فیصلہ صرف اس کی نہیں بلکہ ان تینوں بھائیوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ یہاں سے ایک بالکل نئے سفر کا آغاز ہو رہا تھا جو ایک بے لوث انتخاب کا نتیجہ تھا۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ زینب کی ندیم سے شادی ہو گئی، اور اس نے صرف اپنے شوہر کو نہیں بلکہ اس کے دونوں بھائیوں کو بھی اپنا لیا۔ آج یہ چاروں مل کر ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں اب محبت اور ہمدردی کی روشنی ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے دل کو چھو لینے والا حصہ شاید ندیم کی خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی اور شاید واحد خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، جس نے ان کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، بس ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ خواہش اس محبت اور احترام کی عکاسی کرتی ہے جو اس کے دل میں زینب کے لیے ہے۔